بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں سونے کا پہاڑ کہاں پہ دریافت ہوا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی سکونت کی جگہ ہے، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پھلتی پھولتی رہی، اور انہی کی اولاد آج بھی انہی علاقے میں آباد اور یہاں پہ حکمران ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آج سعودی عرب میں ایک ایسا خزانہ ڈسکور ہوا ہے، دریافت ہوا ہے، جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران و پریشان ہو گئی ہے۔ یہ خزانہ اس قدر بڑا ہے دوستو کہ عالمی سطح پر اس کی خبر نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ یہ خزانے اور یہ خزانہ سونے کی ایک انتہائی وسیع و عریض کان ہے جو اتفاقاً دریافت ہوئی ہے۔ ناظرین، دنیا حیران ہے کہ ایک دم سے سعودی عرب میں اتنے بڑے سونے کے ذخائر کس طریقے سے دریافت ہو گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کا یہ بیش قیمتی اور وسیع و عریض خزانہ سعودی عرب کی قسمت بھی بڑی ڈرامائی انداز میں بدلنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بڑا حصہ موجود ہے سعودی گورنمنٹ کی کوششوں کا بھی، جنہوں نے اس معاملے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت تیزی دکھائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سونے کا یہ خزانہ سعودی عرب کے کس علاقے میں دریافت ہوا ہے اور اس کا حجم کتنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اس خزانے کی دریافت میں کیا رول ہے۔ تیسرے حصے میں ہم آپ کو اس خزانے کی دریافت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر بتائیں گے کہ سعودی عرب کی وہ کون کون سی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سونے کے ذخائر دریافت ہوئے، اور یہ ذخائر سعودی عرب کی قسمت کس طریقے سے بدلنے والے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کے بارے میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو پیارے ساتھیوں، سونے کا یہ خزانہ دراصل سعودی عرب کی ایک قدیم سونے کی کان کا حصہ ہے جسے مید الذہب کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی سونے کا علاقہ یا سونے کا گھر۔ یہ 3000 سال پرانی کان ہے جہاں سے پرانے زمانے میں سونا نکالا جاتا رہا۔ اسی علاقے کے پاس ایک منصورہ میسرہ نام کا علاقہ ہے جہاں پر سونے کا یہ ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ بے حد بڑے حجم کا حامل ہے، اور اسی مقدار کی وجہ سے یہ ایک دم پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ 125 کلومیٹر طویل اور کئی کلومیٹر چوڑی ایک پٹی کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تقریباً کئی ملین ٹن سونا موجود ہو سکتا ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کے موجودہ حکمران اور ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کی تکمیل میں ایک بہت ہی اہم مائل سٹون ہے، کیونکہ سعودی عرب اپنی اکانومی کو تیل کی جانب سے ہٹا کر دوسرے شعبوں کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے، تاکہ مستقبل میں سعودی عرب محض تیل پر ڈیپینڈ کرنے کی وجہ سے اقوام عالم سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ مید الذہب کے نام سے اس علاقے میں 3000 سال پہلے کی ایک کان موجود ہے جو کافی عرصہ سے بند ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ ملنے کی امید کسی کو بھی نہیں تھی، اور سعودی حکومت کی کوششیں بھی دوسرے علاقوں میں سونا ڈھونڈنے کی تھی۔ اس علاقے میں کوئی انٹرسٹ سعودی حکومت کو بھی نہیں تھا، اور یہ ذخیرہ اور اس کی دریافت ایک لحاظ سے سعودی عرب کی معیشت کے لیے ایک معجزہ ثابت ہونے والا ہے، جو آنے والے 10 سے 15 سالوں میں سعودی عرب کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ یہاں پر موجود سونے کی کوالٹی کافی اچھی ہے، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں بھی اس سے کافی پذیرائی ملنے کا امکان ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر موجود سونے میں امپیورٹیز، یعنی وہ چیزیں جن سے خالص سونا نہیں رہتا، وہ بہت کم ہے، اس لیے یہاں پر موجود سونے کو ریفائن کرنے میں بھی زیادہ اخراجات بھی نہیں آئیں گے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی جو انہوں نے اس علاقے کے لیے فرمائی تھی، تو وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں
سرخرو ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس علاقے میں ان کی اولاد پھلے پھولے اور انہیں یہاں کی حکمرانی نصیب ہو، یہاں پر ان کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو اور اللہ ان پر اپنا فضل اور کرم جاری رکھے۔ جو لوگ سعودی عرب کی معیشت کو جانتے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ گزار کر آئے ہیں، وہ اچھی طریقے سے اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہر طرح کی سوغات ہر موسم میں اویلیبل ہے۔ سعودی عرب کا 90% سے زیادہ علاقہ بنجر، پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہے جہاں پر زراعت نہ ہونے کے برابر۔ اس کے باوجود سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت، ہر غذائی اجناس اور تقریباً ہر قسم کی چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں۔ سعودی عرب کے پاس ہر قسم کا فروٹ سال کے ہر موسم میں دستیاب رہتا ہے۔ یہ تمام غذائی اجناس کچھ تو سعودی عرب کے مخصوص علاقوں میں اگائی جاتی ہیں اور زیادہ تر دنیا سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اولاد ابراہیم اس علاقے میں ہمیشہ ایک نمایاں مقام کی حامل رہی ہے اور اس علاقے کی سرداری ہمیشہ انہی کے پاس رہی ہے۔ موجودہ شاہی خاندان یعنی ابن سعود خاندان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب یہ 3 مذاہب کی پیروی کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور اسی دعا کے ثمرات آج بھی جاری ہیں۔ یہ اسی دعا کا معجزہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں سونے کا یہ بے حد و وسیع ذخیرہ ڈسکور ہوا ہے جہاں سے سونے ملنے کی امید تک نہیں تھی۔ اگر ہم اب اس معاملے کا جائزہ لیں کہ سونے کی تلاش میں سعودی حکومت نے کیا کیا کوششیں کی اور سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کے مستقبل میں کس طریقے سے امپیکٹ ڈال سکتا ہے، تو یہ بھی ایک نہایت دلچسپ انفارمیشن ہے۔ موجودہ ولی عہد سلطان پرنس محمد بن سلمان، جنہیں MBS کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ایک نوجوان عمر کے اور نہایت ہی ایکٹیو اور ذہین آدمی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے نظام میں حکومت سنبھالتے ہی پوری سعودی عرب کی معیشت کو ایک نئی ڈائریکشن پر ڈالنے کے لیے ایک ایفرٹ شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے ایک بالکل ہی ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی اور جس کا نام تھا المعادن۔ اور المعادن نام کی یہ کمپنی اس لیے قائم کی گئی تھی کہ یہ سعودی عرب کے طول و عرض میں تیل کے ساتھ ساتھ دوسری دھاتوں کے ذخائر بھی دریافت کرے جن پر دنیا تیزی سے منتقل ہو رہی ہے۔ اس کمپنی کے بڑے مقاصد میں لیتھیم، سوڈیم اور دیگر ریئر قسم کے ارتھ میٹلز کے ساتھ ساتھ سونے کی تلاش بھی شامل تھی۔ یہ علاقہ جسے مید الذہب کہا جاتا ہے، اس علاقے میں سونے ملنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ البتہ اس علاقے کا سروے اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ یہاں پر پہلے بھی سونے کی ایک کان موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے قرب و جوار میں ہمیں کچھ اور سونا بھی مل جائے۔ یہاں سے کسی بھی بڑے ذخیرے کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ البتہ کان کے ساتھ ہی موجود علاقے منصورہ میسرہ میں یہ اتنا بڑا ذخیرہ دریافت ہو گیا جس کی سعودی حکومت نے کبھی خواب میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان ویژن 2030 کے نام سے پوری سعودی عرب کی اکانومی کو ایک بالکل ہی دوسری ڈائریکشن میں شفٹ کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں جب دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو اور دیگر توانائی کے دیگر ذرائع پر جب دنیا شفٹ ہو تو پھر سعودی عرب کسی طریقے سے کسی سے پیچھے نہ رہے۔ نایاب زمینی دھاتوں کا تلاش کا یہ سلسلہ اور اس کمپنی کی بنیاد رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ توانائی کے دیگر ذرائع بھی تلاش کیے جائیں اور سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کو دنیا میں ایک عام مقام اس طریقے سے دلوائے گا کہ سونا آج کل کی ٹیکنالوجی میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں سونا جو ہے نا وہ زیورات میں پہننے کی چیز نہیں رہا، بلکہ بے شمار الیکٹرانک آلات میں بھی سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ سونا نہایت ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور اس کی کنزمپشن الیکٹرانک انڈسٹری میں بے حد زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی یہ کان اور اس کی دریافت سعودی عرب کی معیشت کو بڑی تیزی کے ساتھ ان مقاصد کی تکمیل میں ہیلپ فل ثابت ہوگی جو MBS کی ویژن کے 2030 کا حصہ ہے۔ یہ کام ابھی کافی وقت لگ لے گا کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور سونے کی اس کان سے باہر نکالنے اور اس کو ریفائن کرنے کے لیے ایک پوری انڈسٹری قائم کرنا پڑے گی۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سال میں سعودی عرب دنیا میں عام ممالک کی صف میں شامل ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بے شمار ملازمت کے موقع بھی پیدا ہوں گے، جس کے لیے ظاہری سی بات ہے
کہ لیبر دیگر ممالک سے درآمد کی جائے گی. یوں ایک لحاظ سے دنیا بھر میں سعودی عرب ایک بڑی مارکیٹ بن کر ابھرے گا اور ہر لحاظ سے مزید سٹرونگ ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.